بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، معزز سامعین، انشاءاللہ آج میں تعویذ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، بغور سماعت فرمائیے۔ تعویذ بعض حضرات جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، کسی اور بیماری میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو تعویذ وغیرہ باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو افعال کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، غیر شرعی عمل ہے، شریعت میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ عیسیٰ ابن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عکیم کے پاس گیا تو ان کا جو جسم تھا بیماری میں، سرخی بیماری میں مبتلا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا اس کام سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی چیز لٹکاتا یا باندھتا ہے تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی تعویذ کا لٹکانا، باندھنا یہ صحیح چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ابن ابی حاتم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں دم کیا ہوا جو دھاگا تھا بادھا ہوا دیکھا، جو کہ بخار دور کرنے کے لیے اس نے باندھ رکھا تھا، تو انہوں نے اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پر توکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، بیماری سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ تعویذ یا دھاگا کاٹنا بھی ایک ثواب کا عمل ہے، جیسا کہ آتا ہے حدیث کے اندر، جو سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ وغیرہ کاٹ دے تو اسے کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایک غلام آزاد، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں کسی کے گلے میں یا ہاتھ میں ہے تو تعویذ وغیرہ کاٹ دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو توکل ہوتا ہے اس دھاگے پر یا اس تعویذ پر جس کی شریعت کے اندر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دھاگے کی کوئی حیثیت، پیروں میں باندھ لیتے ہیں، ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں، تعویذ لٹکا لیتے ہیں، جس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دھاگا آپ کو شفا کرنے والا نہیں ہے۔ تعویذ جس پر قرآنی آیات لکھے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں وہی چیز لے کر قرآن کو، تو یہ بے حرمتی اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کرتے ہیں توکل اللہ پہ نہیں رہتا، ہمارا بھروسہ ہے۔ دم شریعہ جو قرآن کی آیات پڑھ کر دم کیجیے، اللہ انشاءاللہ اس سے شفا دے گا، پوری قرآن کی آیت شفا ہے۔ لیکن یہ تمام جو آپ افعال کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ، دھاگا پیر میں ہاتھ میں باندھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی حدیث ایسا نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایسا عمل کیا ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے اس سے دور رہے اور اللہ پر توکل کرے۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، جو شرعی دم بتایا گیا ہے وہ پڑھ کر آیتیں اپنے اوپر دم کرے، دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اخیراً اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جھاڑ پھونک اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ جو باتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور جو بیمار انہیں شفاء کلی واجل عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔